آج 5واں درجہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ۔ اس سے پہلے والی آیت میں ذکر اور شکر کی بات ہوئی ہے، اور اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز ذکر اللہ اور صبر و شکر ہی پر مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اچھا، صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے، اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کتاب التطوع، باب وقت قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، حدیث نمبر 1319۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جب بھی کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے، اور اسی طرح نماز استسقاء اور نماز حاجت بھی نماز سے مدد چاہنے ہی کی صورتیں۔ علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانیاں پیدا فرمائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر پریشانی کے بعد پھر آسانی ہے، وہ چاہے دنیا میں ہو جائے، چاہے دنیا کی زندگی جو بہت تھوڑی ہے اس کو ختم ہونے کے فوراً بعد پھر راحتیں شروع ہو جائیں۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ صبر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا، اور جب بھی تکلیف آئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، الحمدللہ کہہ لینا، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جانا۔ اور نمبر دو، طبعی خواہشات اور دنیا کی جو خواہشات ہیں ان خواہشات کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہے، لیکن مکمل طور پر صبر کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور بندے کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تو کسی کو بتا دے، مار پڑتی ہے، بیوی کی طرف سے تنگ ہے اس کے والدین کو بتا دے، کسی کی طرف سے تنگ ہے تو پولیس کو بتا دے، حاکم کو بتا دے، یہ اجازت ہوتی ہے۔ اور دنیاوی خواہشات سے بچنا اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ صبر ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صبر کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں، چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جس طرح ابھی آپ نے سماعت کیا، سورہ انفال میں بھی ذکر موجود ہے۔ صبر کرنے والوں کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 96 میں یہ بات۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، سورہ زمر میں ہے۔ صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے،
بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی اور ہم صبر کرتے رہتے ہیں، تو قیامت والے دن جب لوگ اس پہ ملنے والے اجر کو دیکھیں گے یا دنیا میں جو تکالیف ملی ہیں ان تکالیف پر صبر کرنے کی وجہ سے جو اجر بروز محشر ملے گا، لوگ حسرت کریں گے کاش ہم بھی صبر کر لیتے، ہمیں بھی تکلیف آتی اور ہم برداشت کرتے۔ صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 میں۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ صبر آدھا ایمان ہے، مصدر الحاکم کی حدیث نمبر 3718 ہے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، ترمذی شریف کی 2407 نمبر حدیث پاک۔ صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے، شعب الایمان کی 9996 نمبر حدیث پاک۔ اچھا صبر، آپ کبھی غور کریں کہ ہمیں چونٹی کاٹ دے نا تو ہم اس کو مسل دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، کبھی اس پہ بھی صبر کر کے دیکھیے گا۔ تکلیف پر صبر کرنے سے انسان کو اجر بھی ملتا ہے اور بعد میں اس پہ پھر راحت و سکون بھی ملتا ہے، ایک بار بندہ برداشت کر دیتا۔ اس میں جو خصوصی طور پر بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ہمارے ہاں دو کنسیپٹ ہیں، ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، اور دوسرا کنسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی بہت سارے معبود ہیں، ان سے بھی مدد مانگ لینی چاہیے۔ ہمارا عقیدہ دونوں کے درمیان میں ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، باقی کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بہت بڑی خطا پر ہے، کیونکہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ باقی بھی معبود ہیں، جس طرح ہندو مدد مانگتے ہیں، تو مستقل طور پر وہ ان کو معبود، یا مستقل نہ بھی مانے تو معبود سمجھ کر ان سے مدد طلب کرتے ہیں، تو یہ بھی کفر و شرک کی طرف لے کے جاتی ہے بات۔ اصل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ہم جب کسی کے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ کہ آپ جب بھی کوئی مہم پیش آتی تو آپ نماز ادا فرماتے، قحط سالی ہوتی نماز ادا فرماتے، نماز استسقاء، جب کوئی مشکل پیش آتی تو نماز حاجت کا طریقہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی بندہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں 1122 والوں کو کال کرتا ہے، ہیلپ لائن کو کال کرتا ہے، پولیس کو کال کرتا ہے پریشانی کے عالم میں، تو وہ مشرک نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو ہی مددگار سمجھ رہا ہے، بس مومن ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی یہ میری مدد کریں گے۔ اسی طرح ہمیں دیگر معاملات کے اندر بھی مد نظر رکھنی چیزیں، اگر کوئی بندہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو معبود سمجھ کر مدد مانگتا ہے تو پکا کافر ہے۔ لیکن کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ داتا علی حجویری سے مدد مانگے، امام علی مقام سے مدد مانگے، اولیاء امت سے مدد مانگے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی مدد مانگے، اور ان کو یہ سمجھتا ہو کہ وہ معبود ہیں، میں ان کی عبادت کرتا ہوں، اس غرض سے ان کو التجا کر رہا ہوں، کیونکہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنانے کے لیے مدد کی اپیل کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے نماز، اس سے مدد مانگو، اور صبر اس سے مدد مانگو۔ اب صبر اور نماز یہ دونوں خدا نہیں ہیں، یہ تو کنفرم ہے۔ اب اگر کوئی بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کو شرک کہتا ہے، دیگر اولیاء کرام سے مدد مانگنے کو شرک کہتا ہے، اور پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میرے پیارے بھائی اس میں تو پھر سیدھی سیدھی بات ہے، ایک بندہ اگر روٹی مانگتا ہے اپنی امی سے تو وہ بھی مشرک ہو گیا، کیونکہ روز رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ
حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روح قبض کرتے ہیں تو وہ بھی مشرک ہے، کیونکہ روح قبض کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، جبکہ قرآن میں اللہ فرما چکا ہے کہ میں نے اسرائیل علیہ السلام کو رکھا ہے اس کام کے لیے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ تو ہمیں قرآن پاک کی تمام آیتوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں بھی ہے۔ سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی مدد کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رضا طلب کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی مدد کرنا درست ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے یا بندوں کا اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے مدد مانگنا کیسے شرک ہو جائے گا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہودی قتل کرنے کو تیار ہو گئے تو آپ نے اس مشکل مرحلے میں اپنے حواریوں کو کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف میری مدد کرے۔ اب اس مشکل وقت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو پکارنا، کیا کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ شرک تھا؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حواریوں کو بھی جو پکارا وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مددگار تھے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ عادت اتنی پسند آئی، فرمایا کہ اے ایمان والو کونوا انصار اللہ، تم بھی اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے مددگار ہو جاؤ، جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے یہ کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف میری مدد کرے۔ تو مدد کرنا اور مدد مانگنا یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، لیکن کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکارا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھ کر پکارا جائے، اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی یہ مدد کرتا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، اور نیک مومن جو ہیں وہ بھی مددگار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے محبوب تجھے اللہ بھی کافی ہے اور تیری اتباع کرنے والے مؤمنین وہ بھی تجھے کافی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خود سرکار نے خود ارشاد فرمایا، جیسا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا، اس طرح سنن نسائی شریف کی روایت ہے، ایک قبیلہ مدد طلب کرنے کے لیے کسی معاملے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے کھڑے ہو کے یہ کہنا ہے ان نماز کے بعد نستعین برسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے رسول سے مدد چاہتے ہیں۔ تو پھر بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ شرک ہو جائے، لیکن اس طرح شرک نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ خیر، غلط فہمیاں ہیں۔ غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، مگر یاد رکھیے قرآن پاک میں کہیں بھی اللہ کے علاوہ جب بھی پکارنا شرک قرار دیا گیا ہے، کسی کو پکارنا، تو وہاں مراد معبود سمجھ کر پکارنا ہے۔ اب تفسیر جلالین اٹھا کے دیکھ لیجیے، تفاسیر اٹھا کے دیکھیے نا کہ وہ کون سی پکار شرک ہے۔ وہ پکارنا شرک ہے جو بتوں کو پکارا جائے، جو معبود سمجھ کر پکارا جائے، محض پکارنا شرک نہیں ہے۔ اور بعض غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ جو فوت ہو جائیں ان کو پکارنا شرک ہے، فوت ہو جائیں ان کو پکارنا شرک ہے۔ میرے پیارے بھائی، فوت ہو جانے والوں کو پکارنا اگر شرک ہے یا ہر پکار ہی شرک ہے تو پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 مردہ پرندوں کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پکارو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی نا مولا کریم تو مجھے دکھا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو مختصر میں آپ کو عرض کرتا ہوں خلاصہ، آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، تفسیر جہاں سے مرضی پڑھ لیجئے۔
ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، مور، مرغ، کبوتر، کوہ، اور ان کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنا دیا، وہ قیمہ اٹھا کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دیا یا 6 پہاڑوں پہ رکھ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ادعہن، وہی دعا یدعو مطلب باب ہے، اور پوری اسی سے ہی سارے سیغے نکلتے ہیں. لا تدعو مع اللہ الہا آخر، سارے اسی سے، جن کو پڑھ پڑھ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے اولیاء کرام کو پکارنا، اسی دعا یدعو سے لفظ ہے، امر کا سیغہ ہے. ثم ادعہن یاتینک سعیا، ابراہیم اب ان مردہ پرندوں کو پکار. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں عرض کیا مولا کریم میں مردوں کو کیوں پکاروں، مردوں کو پکارنا تو شرک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم مردہ پرندوں کو پکار. اچھا پکارنا کیوں تھا؟ دل کو سکون دینے کے لیے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي اوپر گزر چکا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر مردہ پرندوں کو پکارا اور وہ پرندے اڑتے ہوئے آئے. کمال یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، کمال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا مگر ان پرندوں نے مردہ ہونے کے باوجود سن لیا. تو میرے پیارے، اگر فوت شدہ کو پکارنا شرک ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو مردہ پرندوں کو پکارا ان کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ اور اگر مردوں کو یہ سمجھ کر پکارنا کہ یہ مدد کرتے ہیں یہی شرک ہے، باقی کوئی شرک نہیں، تو آپ اس کی پہلے تقسیم کریں کہ یہ آپ تقسیم کہاں سے لے کے آئیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نا جب کوئی زندہ سامنے موجود ہو تو پھر تو اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، جب کوئی فوت ہو چکا ہو تو پھر اس سے مدد نہیں مانگی. بھئی یہ کیسی توحید ہے کہ جب کوئی زندہ سامنے کھڑا ہو تو پھر اللہ کو چھوڑ کر اس سے مانگ لیا جائے، اور اگر کوئی فوت شدہ یعنی بندہ قبرستان میں ہو یا بندے کے پاس کوئی نہ ہو تو پھر ان نیکوں کا وسیلہ دینا ناجائز. دیکھیں ہم جب کسی کو بھی یہ کہتے ہیں نا کہ تو دے دے یا تیرے سے مدد مانگتے ہیں تو اس کا مطلب حقیقت میں وسیلہ ہوتا ہے. بس چونکہ ہماری کھوپڑی ایک بن چکی ہے کہ ہم نے فقط اعتراض ہی کرنا ہے تو پھر سمجھنا سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو ایک روایت عرض کرتا ہوں پھر بات کا اختتام کرتے ہیں. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بندہ آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ایک دعا ارشاد فرمائی. یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک باب صلاۃ الحاجت جو ہے نا اس کے اندر یہ روایت موجود ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جا گھر جا کے 2 رکعت نماز ادا کر، وضو کر. اچھا نماز سے مدد مانگنی اور کیسے مدد مانگنی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد تو دعا کر. اب دعا کے الفاظ مختلف روایتوں میں مختلف ہیں، میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ. تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے نبی رحمت کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. بھئی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، اللہ سب کی سنتا ہے تو پھر سرکار کا وسیلہ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بھائی جب نماز کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، نماز سے مدد مانگی جا سکتی ہے، حقیقت میں مددگار اللہ ہی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے صدقے ہمیں نمازیں ملی، وگرنہ تو ہم کہاں تھے، ہمیں کہاں نمازیں ملنے والی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یوں دعا کرنی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے انہیں دعا کرنی ہے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ یا بمحمد نبی الرحمہ، یوں دعا کرنی ہے. اور اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کرتے درمیان میں کیا کہنا ہے اس پہ بھی غور کریں. یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجت ہذہ لتقضی لی اللہم شفع فی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے سرکار کو بھی مخاطب کرنا ہے. یا رسول اللہ کرم فرمانا، میں آپ کی معیت میں آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، آپ کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل کشائی فرمائے، میری مشکل دور فرمائے. تو محبوب کو ساتھ رکھنا، محبوب کو خطاب کرنا. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ واپس آیا نا تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی. اب یہی عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دعا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بندے کو بتائی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو مطلب صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا آپ کی حیات کے ظاہری کے بعد بھی یہ بالکل جائز اور درست ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کی آیات بھی یہی کہہ رہی ہیں. اب قرآن پاک کی آدھی آیات کو لے کر کوئی بندہ یہی پیٹتا رہے اور وہ بھی آیات جو بتوں کے بارے میں اتری ہیں
ان کو لے کے یہ کہتا رہے کہ نہیں اولیاء کو پکارنا شرک ہے، ولیوں کو پکارنا شرک ہے، تو اس کی عقل کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ بتانا ہمارا مقصد ہے، ٹھیک ہے، منوانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اپنا عقیدہ درست رکھیے، اپنے احباب کو واضح و نصیحت کرتے رہیے، دوست احباب کو واضح و نصیحت کرتے رہیے۔ جو باتیں آپ سنتے ہیں ان کو کسی کے ساتھ جھگڑنے کے لیے نہ سنا کریں، بلکہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے اور دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے سنیے۔ اور اس کے متعلق جو سوالات ہوں وہ آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، آپ مجھے ویسے بھی میسج کر سکتے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ایک آیت کو روزانہ لے کر اسی کے تحت چند باتیں عرض کر دی جائیں، قرآن پاک سے اپنے عقائد کو روز روشن کی طرح واضح کیا جائے، کیونکہ موجود تو پہلے سے ہی ہیں، بس ہم نے ان کو آگے پہنچانا ہے تاکہ امت کے اندر انتشار و افتراق کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ کیونکہ صورتحال جب شروع ہوتی ہے نا، اختلاف شروع ہوتا ہے تو پہلے شروع ہوتا ہے، پھر بعد میں بڑھتا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امن و امان والی زندگی نصیب فرمائے اور درست عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر مدد کرتے ہیں، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معبود ہیں اس لیے ان سے مدد مانگی جاتی ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، چاہے وہ زندہ سے ہو یا فوت شدہ سے ہو، ہاں زندہ سے مانگ سکتے ہیں، فوت شدہ سے نہیں مانگ سکتے، اس کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے۔ اصل عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہم دعا کے طالب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی ہم التجا کرتے ہیں۔ ہم جب کسی اللہ کے پیارے سے بھی التجا کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو درست عقیدہ رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔